يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فطرت موضوع سخن ہے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پاک کلام میں سورہ مبارکہ روم میں آیہ 30 میں انسان کی خلقت کا یہ راز بیان کیا ہے جسے فطرت کہا ہے اور جسے دین قیم کہا ہے، اور حکم دیا ہے بشر کو اپنا رخ دین کی طرف موڑ دو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. انسان کا رخ ایک فطری رخ ہے جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر موجود ہے. انسان بے رخ اور بے سمت اور بے جہت پیدا نہیں ہوا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور اس کی خلقت کو ایسے سنوارا، ایسے بنایا، ایسے مستوی کیا انسان کو. قرآن کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، مستوی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس کی قسم اور نفس کو سنوارنے کی قسم. ایسی خلقت انسان کی بنائی اور ایسا سنوارا اس کو کہ انسان کا رخ خلقت کے اندر ہی معین کر دیا کہ انسان کو جانا کدھر ہے. سرگردان پیدا نہیں ہوا، حیران پیدا نہیں ہوا، کنفیوز پیدا نہیں کیا خدا نے انسان کو. بعد میں اسے کنفیوز کر دیا گیا ہے. اس نے اپنے آپ کو کنفیوز کر لیا ہے اور اس وقت ہوا ہے جب فطرت کی راہ سے اس نے دوری اختیار کی ہے. فطرت کا رخ خدا کی طرف ہے. فطرت کا رخ اپنے مبدا کی طرف ہے. اور فطرت کی زبان بھی، قرآن فطرت کی زبان ہے. قرآن فطرت کی زبان ہے. اس لیے قرآن کے سمجھنے میں جو مشکل ہے وہ اسی وقت پیش آتی ہے جب فطرت سے انسان دور ہو گیا ہو. قرآن بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہدایت کے جتنے وسیلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ انسان کی فطرت کے متناسب ہیں. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اتنے وسیلے مقرر کیے، قرآن نازل کیا، آسمانی کتاب نازل کی، رسول بھیجے متواتر، اور ائمہ ہدی منسوب کیے. ہدایت کے یہ چراغ اور یہ خورشید ہوتے ہوئے بھی لوگ کیوں تاریکیوں میں ہیں، کیوں ظلمتوں میں ہیں؟ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کیوں ظلمتوں میں ہیں، کیوں تاریکیوں میں ہیں؟ جب خورشید ہدایت نصف النہار پہ چمک رہا ہو اور پھر بھی بعض تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خورشید ہدایت جو نصف النہار پہ موجود ہے وہ فطرتوں کے اوپر اپنی شعاعیں ڈال رہا ہے، اور جن کی فطرتیں ہی دب چکی ہیں، دفن ہو چکی ہیں اور مدفون فطرتیں ہیں، انہیں اس شعاع سے کوئی حصہ نہیں ملتا، کوئی نصیب نہیں ملتا. آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب نصف النہار پہ ہوتا ہے، اپنی تمازت کے اوج پہ جب ہوتا ہے سورج، اور سب کو جلا رہا ہوتا ہے اور سب کو چندیا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مخلوق اسی زمین پہ بیٹھی ہوتی ہے جو سورج کے وجود کی ہی منکر ہے.
جس کو چمگادڑ کہتے ہیں، وہ ہر چیز کے وجود کو مانتی ہے، روشنی کو نہیں مانتی، سورج کو نہیں مانتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی شعاع کو دریافت کرنے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن ہو، انبیاء ہوں، معصومین ہوں و ائمہ، یا اولیاء ہوں اور اوصیاء و علماء، سب ہدایت کے ہی سلسلے ہیں، ہدایت کے ہی مراتب ہیں۔ ہدایت کے ان مراتب سے جس صلاحیت کے ذریعے سے انسان ہدایت لیتا ہے اس کا نام فطرت ہے۔ سب فطرت کو خطاب کرنے آئے ہیں۔ قرآن کے سارے خطاب فطرت کو ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سب فطرت کو خطاب ہیں۔ اور فطرت کا رخ خدا نے اپنی ذات کی طرف رکھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ فطرت کی زبان ہے۔ قرآن فطرت کی زبان ہے۔ اگر فطرت بولنا شروع کر دے، اگر اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹ جائیں، حجاب ہٹ جائیں، پردے ہٹ جائیں، اور فطرت کو زبان مل جائے، جب فطرت گفتگو کرے گی تو آیات قرآن نکلیں گی اس سے۔ یہ بولیاں گوناگون ہم نے اس طرح سے اس وقت سیکھ لی ہیں جب فطرت سے دور ہوئے ہیں۔ مختلف بولیاں ہیں، ان میں سے ایک بولی فطرت کی بولی ہے۔ جو اپنی فطرت میں مستقیم ہیں اور باقی ہیں، اگر ان کے حالات زندگی رقم کیے جائیں، ان کے سوانح حیات لکھے جائیں، وہ آیات قرآن بنتی ہیں۔ اور قرآن کو اگر مجسم کیا جائے وہ انسان کامل بنتا ہے، فطرت پاک بنتی ہے، فطرت خالص بنتی ہے۔ جتنی الجھنیں بشریت کے اندر موجود ہیں، چھوٹی اور بڑی، انفرادی اور عائلی اور گھریلو، اجتماعی اور سماجی، سیاسی اور اقتصادی، تعلیمی اور علمی اور تحقیقاتی، جتنی الجھنوں میں آج بشر، جو بشر بھی پڑا ہوا ہے، عزیزان، اس مشکل کی جڑ فطرت سے دوری ہے، فطرت کی راہ سے دوری ہے۔ ادیان کا مقصد، ہدایت الہی کا مقصد انسان کو دوبارہ راہ فطرت پر لوٹانا ہے۔ ہادیان فطرت نے آ کر انسان کو متوجہ کیا ہے۔ خطبہ اول نہج البلاغہ کا کس قدر حسین و زیبا خطبہ ہے، کس قدر زیبا خطبہ ہے، اتنا حسین خطبہ ہے، اتنا حسین خطبہ ہے کہ ملا صدرہ جیسے فیلسوف وجد میں آ جاتے ہیں یہ خطبہ سن کر۔ جس طرح ایک احساساتی مغلوب احساسات انسان احساسات کو ابھارنے والا میوزک سن کے وجد میں آ جاتا ہے۔ میوزک انسان کے مزاج پہ اثر کرتا ہے، طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور طبیعت کا بھی شعبہ احساسات، اس شعبہ احساسات کو قوالی اور میوزک متاثر کرتا ہے۔ وجد میں آ جاتے ہیں بعض لوگ جو مغلوب احساسات ہیں، یعنی جب عقل پہ احساس غالب آ جائے، جب فطرت پہ احساس غالب آ جائے، جب حقیقت پہ احساس غالب آ جائے، احساساتی انسان احساسات ابھارنے والی ہر چیز سے متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ تاثیر اور تاثر جب بڑھ جاتا ہے، بہت اوج پہ جا پہنچتا ہے، اس چیز کا نام یا اس حالت کا نام وجد ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ پاکیزہ فطرت جب نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھتی ہے وجد میں آ جاتی ہے۔ وجداور خطبے ہیں، خدا شاہد ہے، وجداور خطبے ہیں، لیکن جب فطرت پاکیزہ ہو۔ بعض لوگوں نے اگرچہ ظاہری آداب نہیں سیکھے لیکن فطرت اپنی پاک رکھی ہے،
اگر دیکھنا ہے وجد ان لوگوں کا جو خطبہ نہج البلاغہ پڑھ کے وجد میں آئے ہوئے ہیں، جارج جورداق کو دیکھیں آپ، صوت العدالت الانسانیہ، پوری دنیا کو فریادیں کر کر کے سنا رہا ہے، ایھا الناس، اے لوگوں سنو کہ خدا نے اس زمین کے اوپر ایک ہدیہ بھیجا ہے علی کے نام سے۔ جارج جورداق ایک مسیحی ہے، عقیدے کے لحاظ سے مسیحی ہے، لیکن اپنی فطرت کو بچا کے رکھا ہے اس نے۔ آلودہ مسیحی نہیں ہے، پاک مسیحی ہے۔ وجد میں آ جاتا ہے، وجد میں آ کر دنیا کو تعارف کرواتا ہے، مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ تم نے نام علی تو سنا ہے لیکن کلام علی سے متاثر نہیں ہوتے ہو۔ ہماری محرومیوں کا سبب، ہماری مشکلات کا سبب، ہمارے مصائب و مسائل کا سبب فطرت سے انحراف و دوری ہے۔ یہ زمین جسے خدا نے کہا تھا میں نے تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے فراش، اس آسمان کو تمہارے لیے ہم نے چھت بنایا ہے، اور زمین کو تمہارے لیے فراش و مہاد بنایا۔ مہاد یعنی گہوارہ، مہد اور مہاد گہوارے کو کہتے ہیں۔ گہوارہ نہ جس میں انسان رہتا ہو، گہوارہ جیسے ہم بچے کا گہوارہ بناتے ہیں، یعنی آرام دہ بھی ہو، سکون بخش بھی ہو، اطمینان بخش بھی ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کا گہوارہ بنایا ہے، لیکن اسی زمین پہ انسان کا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہی زمین انسان کے لیے جہنم بن گئی ہے، وہی زمین انسان کے لیے تکلیف دہ بن گئی ہے۔ کیوں تکلیف دہ بن گئی ہے؟ اس لیے کہ زمین گہوارہ ہے، آرام بخش و اطمینان کی جگہ بن سکتی ہے کہ جب انسان اپنی فطرت پہ باقی ہو۔ منحرفین فطرت نے زمین کو جہنم بنا دیا ہے، مضلین فطرت نے در حقیقت زمین کو جہنم بنا دیا۔ قرآن کی زبان فطرت کو سمجھ میں آتی ہے، اہل بیت کی زبان فطرت کو سمجھ میں آتی ہے، رسول کی زبان فطرت کو سمجھ میں آتی ہے، اور عقل کی زبان فطرت کو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ طبیعت کو ہزار سناتے رہیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ طبیعت موسیقی پہ سر دھنتی ہے، طبیعت دلدادہ ہے لطیفوں کی، کتنے لطیفے طبیعت کو اچھے لگتے ہیں۔ فطرت کو حقیقت اچھی لگتی ہے، فطرت کی خوراک حقیقت ہے۔